بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کلاس 10 ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہم آج پڑھیں گے نصاب میں شامل پہلا مضمون کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ اس کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں نے شاہد احمد دہلوی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ مضمون مولوی عبدالحق آپ کو کتاب کی پیج نمبر 2 پر ملے گا۔ اس کو ریڈ کرتا ہوں۔ دامان دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپڑ۔ اب پہلے اس کو سمجھے کہ دامان دلی سے کیا مراد ہے۔ دامان دلی سے مراد ہے دلی کا دامن، دلی کا دامن، دلی کا وسط یا شہر دلی میں اس میں پھر یہ تو بڑا شہر ہے، اس کے ایک قصبے، ایک چھوٹی آبادی کا ذکر ہے اور اس کا نام ہے ہاپڑ۔ قصبے کا نام ہے، جگہ کا نام ہے ہاپڑ ہے۔ اس کی 2 چیزیں مشہور ہیں۔ شہر ہاپڑ کی 2 مشہور چیزیں کون سی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز اور دوسری چیز شہر ہاپڑ کی۔ پہلی چیز تو پاپڑ ہے۔ پاپڑ میدے سے بنتے ہیں اور تیل میں بھون کر کھائے جاتے ہیں۔ پاپڑ عام ہوتے بچوں کی پسندیدہ اور مرغوب غذا ہے۔ اور دوسری چیز ہے مولوی عبدالحق۔ آپ دیکھیں کس طرح مضمون کا تعارف کروایا گیا کہ مولوی عبدالحق کے بارے میں مضمون ہے، دلی شہر کا ذکر ہے، دلی شہر کے ایک قصبے ہاپڑ کا ذکر ہوا، ہاپڑ کی 2 مشہور چیزوں کا ذکر ہوا، ایک ہے پاپڑ جو کہ میدے سے بنتے ہیں اور دوسرا مولوی عبدالحق۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، پاپڑ کا ذکر ہے، یہ تو ہر شہر میں بنتے ہیں۔ اور مگر جو مزہ ہاپڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ کے پاپڑ میں نہیں تھا۔ مطلب یہ جو ہاپڑ میں بننے والے پاپڑ تھے، ان جیسا مزہ اور ان جیسا لطف کسی اور شہر کے پاپڑوں میں نہیں تھا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ مولوی عبدالحق ہے۔ مولوی عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے، یعنی بہت سے لوگ ہیں جن کا نام عبدالحق ہے۔ شروع سے یہ نام رکھتے چلے آ رہے ہیں لوگ، نام عبدالحق ہے۔ لیکن جو ہاپڑ کے مولوی عبدالحق جن کے بارے میں ہم یہ مضمون پڑھ رہے ہیں، ان کا جواب آج تک نہ ہو سکا۔ جواب آج تک نہ ہو سکا کا کیا مطلب ہے؟ اس چیز کا کیا مطلب ہے؟ ان جیسا کوئی اور نہیں، یعنی مولوی عبدالحق جیسا جو کہ ہاپڑ شہر میں، ہاپڑ قصبے میں پیدا ہوئے، ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ میرے والد، عزیز طلبہ، یہاں پر اب آپ سے میرا MCQ ہے کہ میرے والد یہاں پر متن کے اعتبار سے یہ کس کے والد کا ذکر ہے؟ کس کے والد کا ذکر ہے؟ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شاہد احمد دہلوی کے والد کا ذکر ہے، شاہد احمد دہلوی۔ اور ہم یہ پریویس لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے تعارف میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہد احمد دہلوی کے والد کا نام ہے بشیر الدین۔ ان کے والد کا نام بشیر الدین ہے۔ شاہد احمد دہلوی کے والد بشیر الدین ہے، جبکہ بشیر الدین کے والد کا نام ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد یہ دادا ہے کس کے؟ شاہد احمد دہلوی کے۔ لیکن اس وقت شاہد احمد دہلوی کے والد کا ذکر ہے اور وہ ہے بشیر الدین۔ ان کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے۔ رسالے کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ رسالے ادبی میگزین کو کہتے ہیں، یہ ادبی میگزین ہوتے ہیں۔ جریدہ بھی اس کو کہتے ہیں، جمع اس کی جریدہ کی جرائد ہے۔ اور آپ ایک رسالے سے اس لیکچر میں واقف بھی ہوئے اور وہ رسالہ ہے ساکی۔ ادبی رسالے آتے تھے جن میں سے ایک رسالہ اردو بھی تھا۔ اب آپ کو پریویس لیکچر میں تو آپ کو ایک رسالے کا نام یاد آ گیا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ادبی رسائل یا ادبی جرائد کے نام نہیں آتے۔ یہاں پر ایک اور رسالے کا نام آپ کو میں نے بتا دیا، یہ اردو ہے۔ اب آپ کی معلومات میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے؟ اردو پڑھنے سے آپ کی معلومات کس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ آپ کسی کو کوئی بھی آپ سے پوچھے یا گفتگو کے دوران یہ بات بتا سکتے ہیں کہ 2 ادبی رسائل کے نام مجھے آتے ہیں۔ ایک رسالہ ہے ساکی جس کے مدیر یا جس کو شروع کرنے والے جو ہیں وہ شاہد احمد دہلوی ہے، اور ابھی
جو رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام اردو ہے، اردو بھی تھا، جس کے ایڈیٹر عبدالحق تھے۔ اس کے ایڈیٹر یا اس کے مدیر، اس کے نگران کا نام مولوی عبدالحق ہے۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب کا مطالعہ آپ کی معلومات میں کس حد تک اضافہ کرتا ہے۔ ڈپٹی، میں کالج کی ابتدائی جماعتوں میں تھا، کالج کی ابتدائی جماعتیں، آپ دیکھیں کالج میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ آپ کے فرسٹ ایئر سے سٹارٹ ہوتا ہے کالج، پھر سیکنڈ ایئر ہوتا ہے، اور تب جب شاہد احمد دہلوی پڑھا کرتے تھے تو اس سے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سے تو ایف اے یا ایف ایس سی ہو جاتی تھی، لیکن اس کے بعد تھرڈ ایئر میں پڑھتے تھے آپ اور فورتھ ایئر میں لوگ پڑھتے تھے، اس سے آپ کا بی اے یا بی ایس سی ہو جاتا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالج کے ابتدائی سال یہ والے سال کہلاتے ہیں، یہ کالج کے ابتدائی سال ہیں۔ اس ابتدائی سالوں میں، کالج کے ابتدائی سالوں کا ذکر ہے بشیر احمد کا کہ ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ اسی رسالہ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون چھپا۔ مصنف کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ، مضمون کا نام، یہ سارے ایم سی کیو ہیں، مضمون کا نام نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ مضمون کا نام، رسالے کا نام انورٹڈ کاماز میں ہوگا، جب بھی تحریر کے اندر لکھا جائے گا انورٹڈ کاماز میں ہوگا۔ اچھا، مزید آگے کس رسالے میں چھپا، ایک اور ایم سی کیو دیکھیں، کس رسالے میں چھپا، رسالے کا نام بتائیں، چلیں آپ بتائیں، ذہن پر زور لگائیں۔ تو ابھی ہم رسالہ اردو کے بارے میں پڑھ رہے تھے، رسالہ اردو میں مضمون چھپا ہے فرحت اللہ بیگ کا، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی۔ تو ذکر ہم کر رہے تھے اس اردو رسالے کے مدیر نگران مولوی عبدالحق کا، یہ ان کا رسالہ تھا۔ جب میں کس کے لیے استعمال ہوئے عزیز طلباء؟ میں یہاں پر شاہد احمد دہلوی کے لیے استعمال ہوئے، اور میں نے کیا کیا ہے، میں نے جنوری 1930 میں ساکی جاری کیا۔ بہت اچھا ایک ایم سی کیو آپ کے لیے تیار ہو گیا کہ رسالہ ساکی کب جاری ہوا، کس نے جاری کیا، یہ ایم سی کیو ہے، اور کب جاری ہوا، یہ ہے جنوری 1930 کا ذکر ہے۔ جنوری 1930 میں ساکی جاری کیا تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع ہو گئی۔ اب یہ بتائیں کہ کون سے مرزا صاحب سے خط و کتابت شروع ہوئی؟ خطوط کے ذریعے رابطہ کرنا خط و کتابت کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خط و کتابت۔ چلے بتائیے، میرا سوال یہ تھا کہ کون سے مرزا صاحب سے خط و کتابت شروع ہوئی؟ تو مرزا صاحب کا نام یہ لکھا ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ، جنہوں نے نذیر احمد کا مضمون لکھا تھا، جن کا تعلق مولوی عبدالحق سے رسالہ اردو کی وجہ سے بنا، اور ان سے خط و کتابت شروع ہوئی شاہد احمد دہلوی کی۔ تو اور وہ ساکی کے لیے خط و کتابت جب شروع ہوئی تو وہ ساکی کے لیے مضامین بھی بھیجنے لگے۔ یوں فرحت اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا، یعنی اس ملاقات جو جب فرحت اللہ بیگ سے ملاقات ہوئی شاہد احمد دہلوی کی، تو اس ملاقات کے سلسلے میں، اس کی وجہ سے یا اس کے ذریعے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی کس کی؟ شاہد احمد دہلوی اور مولوی عبدالحق کی۔ یہ جو ذکر ابھی کیا وہ اس ملاقات کے ضمن میں فرحت اللہ بیگ کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ جی، میں نے پہلی بار جانا پہچانا۔ 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدرآباد گیا، مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہ کر سکا۔ حیدرآباد کا ذکر کیوں ہے؟ حیدرآباد کا ذکر اس ضمن میں آیا ہے کہ فرحت اللہ بیگ، جو کہ یہاں پر یہ ہے فرحت اللہ بیگ اور عبدالحق، یہ دونوں حیدرآباد کے رہنے والے تھے، شرف ملاقات حاصل نہ کر سکا۔ ملاقات یا بڑی شخصیت سے ملاقات، یاد رکھیے گا، ایک ہے ملاقات، یہاں پر شرف ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوگی تو اس کو کہا جائے گا شرف ملاقات پہنچنا، یعنی یہاں پر شاہد احمد دہلوی
عبدالحق کو اپنے سے بڑی شخصیت سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے، یہ رہائشی تو حیدرآباد کے تھے، مطلب زندگی کا زیادہ عرصہ انہوں نے حیدرآباد میں گزارا، لیکن اس وقت جو جگہ کا نام خاص ہے وہ ہے اورنگ آباد۔ اورنگ آباد میں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی، اور انجمن کا دفتر بھی وہیں تھا۔ انجمن ایک ادبی تنظیم ہے، اس ادبی تنظیم یا کسی بھی ادبی تنظیم کے بارے میں جس کو انجمن کہتے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتا دیا تھا، اور اس انجمن کا نام ہے انجمن ترقی اردو، جس کو آغاز کیا تھا مولوی عبدالحق صاحب نے۔ انجمن ترقی اردو کا دفتر جو تھا وہ کہاں تھا؟ وہ دفتر اس کا اورنگ آباد میں تھا۔ ایک بات پر مجھے بڑا اچنبھا ہوا ہوتا تھا۔ اچنبھا کہتے ہیں حیرت کو، حیرانی کو۔ بڑی میں اس بات سے حیرت ہوتی تھی، اور وہ حیرت کیا تھی کہ غیر ملکی سے کیا مراد ہے؟ غیر ملکی سے مراد ہے وہ لوگ جو حیدرآباد کے نہیں تھے اور حیدرآباد میں رہتے تھے۔ جیسے مولوی عبدالحق غیر ملکی ہیں۔ غیر ملکی کیوں ہیں مولوی عبدالحق؟ حیدرآباد کے نہیں ہیں لیکن حیدرآباد میں رہتے ہیں، اور مجھے حیرت تھی کہ غیر ملکی، غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے جمے رہے، رہنے کے قابل رہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم حیدرآباد جو تھے وہ غیر ملکیوں کو حیدرآباد میں مستقل رہنے نہیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے یہ اچنبھا ہوا، اس بات پر حیرت ہوئی کیسے جمے رہے ان کے پیشرو، ان کے اساتذہ، ان کے بڑے، ان کے بزرگ جو تھے وہ کون تھے؟ محسن الملک، وقار الملک اور مولوی نذیر احمد، اور یہ پیشرو تھے، ان کا ذکر ہے۔ اور پھر مولوی صاحب کے ہم اثر، یہ تو پیشرو کا ذکر ہوا۔ اب ہم اثر کون لوگ ہیں؟ ہم اثر ایک ہی زمانے کے ہم عمر لوگ ہم اثر ہو گئے۔ اب یہ دو کیٹیگری ہو گئے، یہ بڑے ہو گئے اور یہ ایک ہی عمر کے یا ایک ہی ایج کے لوگ ہو گئے۔ یہ دو کیٹیگری ہوگی، کیٹیگری 1 اور کیٹیگری 2۔ ان دو کیٹیگریز کے لوگوں میں پہلی کیٹیگری میں کون سے لوگ ہیں؟ نواب محسن الملک، نواب وقار الملک اور مولوی نذیر احمد۔ دوسری کیٹیگری کے کون لوگ ہیں؟ مولوی صاحب کے ہم اثر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد الماجد دریابادی، اور خبر نہیں کون اس ریاست، یعنی کس ریاست؟ حیدرآباد کی ریاست۔ اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکنا مطلب رہائش اختیار نہ کر سکنا، وہ اپنے قدم نہیں جما سکے تھے۔ اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا گیا، خارج البلد شہر سے باہر نکال دینا، شہر سے باہر نکال دیا گیا تھا، حیدرآباد شہر سے باہر نکال دیا گیا، مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے، مطلب اسی شہر میں ڈٹے ہوئے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے، ترقی کرتے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی دفاع انہوں نے کیسا اپنا دفاع کیا، کیسے اپنی حفاظت کی؟ حیدرآباد میں رہتے ہوئے ان کو دفاع کرنا تھا، کیسے انہوں نے اپنی حفاظت کی کہ ان کو شہر سے باہر نہ نکالا جائے؟ وہی ہتھیار، وہی طریقے، ہتھیار سے مراد یہاں پہ طریقے ہیں، ہتھیار سے مراد یہاں پہ حربے ہیں، ہتھیار سے مراد یہاں پر ذریعے ہیں، وہی ہتھیار استعمال کیے جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے تھے۔ حیدرآباد کے لوگ جن ہتھیاروں سے، جن طریقوں سے حملہ کرتے تھے، مولوی عبدالحق نے انہی طریقوں کو استعمال کر کے اپنا دفاع کیا تھا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم نے پیج نمبر 2 اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 2 ریڈ کیا اور اس کے اہم معلومات آپ تک پہنچائی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں آپ کو پیج نمبر 3 اور اس کی معلومات دی جائیں گی۔ والسلام، بہت شکریہ۔